محبوب کی کسی ادا پر فدا ہونے کا تو صرف بہانہ ہے۔ محبت تو ایک احساس ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر محبوب کی ہر ادا خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ امایا نے سوچتے ہوئے سوالیہ نظروں سے آریان کو دیکھا، جسے تمہارے منہ سے دریا کا ذکر سن سن کر مجھے اس کے بارے میں سب یاد ہے، تو یقیناً اسے بھی اب تک سب رٹ چکا ہوگا۔ آریان نے دریا سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، اب چلو، خانم انتظار کر رہی ہوگی اور میرا خیال ہے ان کو بھی جلدی تھی جانے کی۔ آریان نے دریا کی طرف دیکھا تو دریا آریان کی بات پر چونکی۔ ہاں، جلدی تھی نا آپ کو؟ آریان نے دریا کو چونکتے دیکھ کر سوال کیا۔ وٹ ہاں ہے، آریان نے سوالیہ نظریں اٹھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے جی، بابا ویٹ کر رہے ہیں باہر، دریا جلدی میں کہتی تیزی سے باہر کی طرف بھاگی۔ دریا کے بوکھلاہٹ دیکھ کر آریان دل ہی دل میں مسکرایا۔ دریا باہر دروازہ نوک ہوا اور جب اندر سے کوئی آواز نہ آئی تو بانو دریا کو آواز دیتی اندر آ گئی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ بانو نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ کمرہ پورا بکھرا ہوا تھا اور دریا کونے میں دیوار سے لگ کر لیٹی ہوئی تھی، چہرہ بازوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ بانو نے دریا کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے آہستہ سے آواز دی تو دریا ماضی کی یادوں کی جھٹکتی سیدھی ہو کر وہیں بیٹھ گئی۔ بانو کو اس وقت اس کی حالت قابل رحم لگ رہی تھی۔ آنسو چہرے پر خشک ہو چکے تھے، رونے سے اس کی آنکھیں لال انگار ہو رہی تھیں۔ دریا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ بانو نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ دریا نے لڑکھڑاتی آواز میں بانو کو پکارا۔ دریا کی ایسی حالت دیکھ کر بانو کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ آج 5 سال بعد بانو نے دریا کو یوں تڑپتے سسکتے دیکھا تھا۔ وہ واپس کیوں آیا ہے؟ دریا روتے ہوئے بانو سے لپٹ گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے میری جان، تم واپس کیوں نہیں جاتی اس کے ساتھ؟ بانو دریا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اس انسان کے پاس کیسے جاؤں جو مجھے بے یار و مددگار چھوڑ گیا؟ بانو، میں 2 دن 2 راتیں بھوکی پیاسی پاگلوں کی طرح اپنی جان اپنی عزت بچاتی سڑکوں پر چھپتی پھرتی رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس میں آریان کا قصور نہیں ہے، مگر اس کی محبت اور اتنی چاہت کے بعد بھی وہ مجھے کیوں نہیں ڈھونڈ سکا؟ میں نے اس کا بہت انتظار کیا ہے، مگر اب میں اس 4 دیواری میں گھٹ گھٹ کر یہیں جینا سیکھ چکی ہوں۔ میں تو اسی کو اپنے نصیب لکھ سمجھ کر قبول کر لیا ہے۔ ہر رشتہ، ہر محبت، ہر آس بھلا دی ہے۔ میں نے یہ زندگی قبول کر کے اپنے اندر کی ہر احساس کا گلا گھونٹ کر جینا سیکھ گئی ہوں۔ تو وہ انسان اپنی محبت کا چراغ لیے ایک بار پھر میرے اندر ہوتی زندگی کو روشن کرنے کے لیے نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے۔ مگر بانو، میں کیسے بھول جاؤں سب کچھ؟ مجھے وہ سسک سسک کر اپنا رونا یاد آتا ہے۔ میرا دل واپس اس دنیا میں جانا ہی نہیں چاہتا جہاں مجھے صرف دھتکارا گیا ہے۔ میں چاہ کر بھی اپنے نصیب پر لگی سیاہی نہیں مٹا سکی۔ آریان جیسے خوبصورت دل والے انسان کی بے پناہ محبت کا اثار بھی مجھے میرے نصیب کے لکھے اس عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکا۔ میں جانتی ہوں میں اس کے پاس واپس گئی تو وہ مجھے اسی محبت سے قبول کر لے گا جس محبت سے ماضی میں قبول کیا تھا۔ مگر بانو، میں نہیں رہ سکتی۔ اگر دوبارہ قدرت نے ایسا کوئی کھیل کھیلا تو میں آریان کی محبت کی بنا مر جاؤں گی۔ اس محبت میں گزارا میری زندگی کا وہ 1 سال مجھے ساری زندگی کے لیے کافی ہے۔ دریا زاروں زار رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کو یوں تڑپتا دیکھ کر کوئی پتھر دریا، میری جان! بانو کی نم ہوتی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ بانو نے خاموشی سے دریا کو اپنے گلے لگا لیا۔ بانو، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میں دوبارہ ایسا کچھ بھی ہونا برداشت نہیں کر سکتی اور اب میں خود کو اس کے اور اس کی محبت کے قابل نہیں سمجھتی۔ دریا نے بے دردی سے اپنے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی۔ میری جان، شوہر ہے وہ تمہارا، تمہیں اس جہنم سے نکالنا چاہتا ہے۔ نہ جانے اس نے تم سے جدائی کے یہ 5 سال کیسے کرب میں گزارے ہوں گے۔ اس کی محبت کو مزید آزمائش میں مت ڈالو، اس کو اور مت تڑپاؤ۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر تم سے عشق کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کے پاس واپس چلی جاؤ۔
دریا: جو ہوا، اس میں نہ تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ وہ قصوروار ہے۔ جو ہوا وہ ہونا شاید نصیب کا لکھا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی تم دونوں پر۔ اب اگر اللہ نے اسے تم تک پہنچایا تو کوئی نہ کوئی مصلحت تو ہوگی اس میں، شاید اس کی تڑپ نے اسے تم تک پہنچا دیا۔ دریا: کہ اس نے تمہیں اتنی محبت کرنے والا شوہر دیا، تم تو خوش نصیب ہو دریا، ایسے محبت کرنے والے نصیبوں سے ملتے ہیں۔ اگر ایک محبت بار بار تم تک آ رہی ہے تو اسے مت ٹھکراؤ، اس کا بار بار ان بدنام گلیوں میں آنا، بے چینی سے تمہارے جواب کا انتظار کرنا، تمہاری دوری میں اس کی تڑپ کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے پاس جاؤ اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس کی محبت تمہارا ہر زخم بھر دے گی۔ بانو: ایک بات بتاؤ، تمہارا کبھی یہاں سے باہر جانے کو دل نہیں کیا؟ دریا سوالیہ نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے بولی۔ بانو نے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ جامنی رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں اس کی سفید رنگت اور بھی نکھری ہوئی لگ رہی تھی، سرمئی سحر انگیز آنکھیں جو رونے سے لال ہو گئی تھی، اس وقت شراب سے زیادہ نشیلی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھی بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہیں بانو، نہیں، اپنے ہر ابلتے آنسو آنکھوں میں ہی قید کرتے ہوئے بے تاثر چہرے سے جواب دیا۔ کیوں؟ دریا نے دوبارہ اس انداز میں سوال کیا۔ باہر کی دنیا میں جو سماج ہم پر سوال اٹھاتا ہے، اس چار دیواری کے کوٹھے میں اس سماج کی عزت دار مرد رات کی تاریکی میں ہم بدنام عورتوں کے دیدار کو آتے ہیں۔ بانو چہرے پر زخم مسکراہٹ سجائے بول رہی تھی۔ میں تو اس دنیا کی ٹھکرائی ہوئی ہوں اور میرے پاس یہاں سے باہر جانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں نے اس بدنام کوٹھے کو اپنے آشیانہ سمجھ لیا ہے اور بے نظیر نے مجھے زبان دی تھی کہ وہ کبھی محفل میں میری بولی نہیں لگوائے گی اور بدلے میں ساری زندگی اس کوٹھے پر اس کی کنیز بن کر رہوں گی۔ دریا آنسو بہاتی اسے سن رہی تھی۔ بانو خاموش ہوئی تو اس نے محبت سے دریا کے آنسو اپنی انگلیوں کے پروں سے صاف کیے اور اسے گلے لگا لیا۔ دریا: میری جان چلی جاؤ اس کے پاس، اس کی آنکھوں میں جنونیت جھلکتی ہے، وہ تمہارے کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکال لے گا۔ اگر تم خود نہ گئی تو وہ سب کچھ تمہیں نہیں کر دے گا۔ ہم پر ہی رحم کر لو۔ مجھ جیسی کچھ عورتوں کے پاس اس کوٹھے کے علاوہ چھپنے کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم جیسی عزت دار عورت کے لیے یہ کوٹھا ایک گالی ہے، مگر ہم نے اس کو اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر یہ بدنامی کی زندگی قبول کر لی ہے۔ یہ مردوں کی دنیا ہے، یہاں عورت چاہے جتنا لڑے مگر مرد کے ہوس کی آگ اسے جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اس کوٹھے پر تو چند مردوں کی گندی نظریں برداشت کرنی پڑتی ہیں، مگر باہر کی دنیا میں انسان نے حیوان بستے ہیں جو اکیلی عورت کو کبھی عزت سے نہیں جینے دیں گے۔ بانو نے اپنی بات پوری کر کے دریا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس حسین شہزادی کے چہرے کا درد اور آنکھوں میں کرب دیکھ کر بانو نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ چلو اٹھو، بے نظیر نے تمہیں اپنے حجرے میں بلایا ہے، میں اسی کا پیغام دینے آئی تھی۔ بانو اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دریا: اٹھ جاؤ اور اپنا حلیہ کچھ درست کر کے جانا، ورنہ بے نظیر 100 سوال کرے گی۔ جاتے جاتے بانو پلٹ کر دریا کو دیکھ کر بولی۔ دریا اس کی بات سن کر اپنے آنسو پوچھتی اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ امایا گاڑی میں بیٹھتے ہی بولی۔ بٹ آریان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بالکل انجان بن کر بولا۔ You know very well کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امایا منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ No seriously I don't know۔ بھائی آپ دریا کے ساتھ اتنا روڈ کیوں ہوئے؟ She is my best friend۔ So what؟ آریان نے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ امایا listen، وہ تمہاری دوست ہے، میری نہیں، جو میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا۔ بھائی امایا نے غصے کے ساتھ دانت پیسے۔ آریان نے اب کی بار سوالیہ نظروں سے اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ نتھنگ۔ امایا غصے میں منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اچھا چشمش، آئس کریم کھاؤ گی؟ آریان نے اپنی نازک مزاج بہن کو غصے میں دیکھ کر کہا۔
امایا نے آریان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ ہاں پر ہاتھ باندھے منہ پھیلائے گاڑی کی ونڈو سے باہر دیکھتی آریان کو وہ بہت معصوم لگی تھی۔ وہ تھی بھی تو معصوم، نازک مزاج تھی، آخر بچپن سے لاڈوں میں پلی تھی۔ آریان نے ایک آئس کریم بار کے سامنے گاڑی روکی اور آئس کریم کے 2 کپ گاڑی میں ہی لے آیا۔ آریان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کپ امایا کی طرف بڑھائے۔ 2 کیوں؟ امایا نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ ایک تمہارے لیے اور ایک تمہارے غصے کے لیے۔ امایا نے چشمے کے پیچھے سے آریان کو آنکھیں دکھائیں۔ اچھا بس نا، اب موڈ ٹھیک کرو اپنا، ورنہ خانم کہیں گی کہ ان کی لاڈلی کو ناراض کر دیا میں نے۔ آریان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپیٹ لگاتے ہوئے کہا۔ بھائی، امایا غصے سے چیخی۔ بھائی تھی بھی تو وہ کانچ کی گڑیا، معصوم سی، نازک سی۔ آریان اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور امایا کو شاہ نواز صاحب نے گود لیا تھا۔ امایا کو بچپن سے ہی سب کی بہت محبت اور شفقت ملی تھی، مگر ابھی امایا صرف 10 سال کی ہی تھی جب شاہ نواز صاحب اور سائمہ ایک پلین کراش کے حادثے میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے بعد خانم نے ہی آریان اور امایا کی پرورش کی تھی۔ خانم شاویلا کی بہت پرانی ملازمہ تھی۔ آریان گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مسکرا کر بولا، سارے بال خراب کر دیتے ہیں آپ نے میرے۔ امایا اپنے بال سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ آریان اچھے سے جانتا تھا کہ امایا کو بچپن سے ہی بہت چڑ ہوتی ہے اگر کوئی اور یہی چیز آریان کو مزاح دیتی تھی۔ اس کے بال خراب کرے تو امایا آریان کی سگی بہن تو نہیں تھی، مگر آریان نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا۔ سگی بہنوں سے زیادہ محبت تھی اسے۔ بہت ہی خڑوس ہے امایا کا بھائی۔ ہینڈسم ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سب کے ساتھ اتنا روڈ بات کرو۔ دریا بالکنی میں اپنے جھولے پر کتاب لیے بیٹھی آریان کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اس بات پر مکمل بے خبر تھی کہ سامنے والے گھر میں کوئی ٹیریس پر کھڑا اسے اپنی محبت بھری نگاہوں کے اثار میں لیے ہوئے ہے۔ آج میرے دوست کی فیملی دریا کے رشتے کے لیے آ رہی ہے۔ جہانگیر صاحب نے صبح ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے دریا کے سر پر بم گرا دیا۔ ماما اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی میری پڑھائی تو پوری ہونے دے۔ دریا نے جب سے جہانگیر صاحب کی بات سنی تھی وہ سارے گھر میں شاہین بیگم کے پیچھے جلے پیر کی بلی بنی پھر رہی تھی۔ دریا مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہیں جو بات کرنی ہے اپنے بابا سے کرو، یہ ان کا فیصلہ ہے، اور ویسے بھی آج نہیں تو کل تمہیں رخصت تو کرنا ہی ہے نا۔ جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ کیا مطلب ہے ماما، یہ گھر میرا نہیں ہے کیا؟ دریا صدمے سے بولی، نہیں، یہ گھر تمہارے باپ کا ہے۔ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ شاہین بیگم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ ماما تو وہ گھر بھی تو میرے شوہر کا ہوگا، میرا گھر کون سا ہے؟ دریا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا تھا۔ اتنے سال جس گھر میں وہ پلی بڑھی تھی، ماں باپ نے اس کی پرورش کی، آج وہ اسے کسی بوجھ کی طرح اپنے کندھوں سے اتارنا چاہتے تھے۔ وہ شادی سے انکار نہیں کر رہی تھی، بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ مگر شاہین کی اس بات نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ بیٹا، عورت کی یہی زندگی ہے، پہلے باپ کے گھر میں اسے اچھی تربیت دی جاتی ہے، اگلے گھر کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور پھر شوہر کے گھر جا کر وہ اپنی نسلیں سنوارتی ہے۔ ماما تو عورت کہاں ہے، اس کی مرضی، اس کی خواہشات، میں کہاں ہوں؟ اب کی بار دریا کے آنسو پر باندھا بند ٹوٹ گیا تھا اور اس کے آنسو موتیوں کے اس کے رخسار پر بہہ نکلے تھے۔ طرح میری تعلیم، میرے خواب، میرا مستقبل، کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کر سکوں؟ شادی کے بعد کر لینا پڑھائی، جتنا چاہو پڑھائی کرو، تمہیں پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ شاہین بیگم اپنے پھولوں کی نازک سی بیٹی کو روتے دیکھا تو پیار سے سمجھانے لگی، ماما، اگر میرے شوہر نے بھی نہ پڑھنے دیا تو بابا تو مجھے پڑھائی کی مکمل کرنے نہیں دے رہے۔ جب میرے اپنے بابا کی نظروں میں میری خواہش کی، میری خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میں ایک ایسے انسان سے امید کیسے رکھوں جسے میں جانتی تک نہیں ہوں؟ ماما، میں بابا کے فیصلے کی بہت عزت کرتی ہوں اور میں شادی سے انکار نہیں کر رہی۔ مجھے بابا کی پسند بغیر دیکھے بھی قبول ہے۔
وہ جو کوئی بھی ہو، میں ساری زندگی اس کے ساتھ ہنسی خوشی اور صبر و شکر سے گزار لوں گی۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے خود کے لیے۔ میں بس اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ صرف 2 سال کی تو بات ہے، پلیز۔ دریا نے امید بھری نظروں سے ماں کو دیکھا۔ دریا، میں کچھ نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی اتنا پڑھ لکھ کر تم کیا کرو گی؟ آخر تو تم نے وہی چولہا چوکا کرنا ہے۔ شہین بیگم اپنی بات مکمل کر کے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ دریا اپنی امیدوں کی کرچیاں لیے کھڑی رہی۔ دریا اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رونے میں مصروف تھی جب اس کے پاس رکھا موبائل بجا۔ پہلے تو اس نے اگنور کر دیا، مگر جب موبائل پر لگاتار کسی کی کال آتی رہی تو اسے تنگ آ کر اپنے پاس رکھا موبائل اٹھایا۔ موبائل پر نظر ڈالی تو امایا کی کال تھی۔ دریا نے سیدھے ہو کر بیڈ گراؤنڈ میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اپنے پاس رکھے دوپٹے سے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے اور کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ دریا اتنا ہی بول سکی تھی۔ دریا میری جان، تم رو ہی کیوں رہی ہو؟ کیا؟ امایا فون پر دریا کی رو سے آواز سنتے ہی تڑپ کر بولی۔ نہیں نہیں۔ تو دریا کے خشک ہوتے آنسو ایک بار پھر پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ امایا نے دوست ہو کر بھی فون پر اس کی آواز سنتے ہی اس کے درد کو محسوس کر لیا تھا، مگر اس کی ماں اپنے سامنے روتی ہوئی بیٹی کا درد نہیں سمجھ سکی۔ یہ شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، تم رو رہی ہو، تمہاری آواز سے صاف ظاہر ہو رہا ہے، امایا نے بے چینی سے بولی۔ مجھے دو موبائل۔ آریان نے امایا کی بات سنتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کال اسپیکر پر لگائی۔ امایا صبح سے دریا کو کال کر رہی تھی، مگر دریا فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب امایا بابا کے دوست کے گھر والے اپنے بیٹے کے لیے آج میرا رشتہ دیکھنے آئے تھے۔ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ بابا نے آج مجھے یونیورسٹی بھی نہیں آنے دیا۔ اس جمعے نکاح ہے اور اگلے مہینے کے شروع میں رخصتی۔ دریا ایک ہی سانس میں اپنی بات پوری کر کے خاموش ہو گئی تھی۔ اب فون پر صرف اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ آریان نے فون پر دریا کی روتی آواز سن کر موبائل گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پٹک دیا۔ بھائی، امایا ہوتے ہوئے بولی۔ آریان خاموش رہا اور امایا کو گھر چھوڑ کر اپنے دوست حارث کے گھر چلا گیا، جو بالکل دریا کے گھر کے سامنے تھا۔ آریان جب سے آیا تھا غصے سے کمرے میں یہاں سے وہاں پھر رہا تھا۔ حارث کب سے خاموش بیٹھا اپنے جگری یار کو دیکھ رہا تھا۔ یار، کیا تو جلے پیر کے بلی بنا یہاں سے وہاں پٹک رہا ہے؟ بات کیا ہے یہ تو بتا دے۔ آریان سامنے میز پر رکھا پانی کا جگ اٹھا کر دیوار پر مارتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ حارث، اس کی سسکیاں میرے دل میں کسی خنجر کی طرح اتر رہی تھیں۔ کسی اور کے ساتھ اس کے نکاح کا سن رہی میری روح کانپ گئی ہے۔ اگر وہ کسی اور کی ہو گئی تو؟ آریان نے تڑپتی نظروں سے حارث کو دیکھا۔ اس وقت آریان کے ایک ایک لفظ سے دریا کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ وہ پوری طرح دریا کی محبت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ یار، ابھی نکاح کی بات ہوئی ہے نا، نکاح ہوا تو نہیں ہے۔ تو بات تو کر اس سے۔ ابھی وہ تیری محبت سے بالکل انجان ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تجھے نہ نہیں کرے گی۔ ہاں، میں اس کو منا لوں گا۔ آریان صوفے پر بیٹھا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر ضبط سے بولا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ حارث کو بتا رہا ہے یا خود کو یقین دلا رہا ہے۔ دریا آج بھی معمول کے مطابق ٹیرس پر اپنے جھولے پر کتاب لیے بیٹھی تھی، مگر آج وہ قلعہ میں کسی انجانے نقطے کو گورے جا رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو زور زور سے اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ دریا اس بات سے انجان تھی کہ اس کی آنکھوں سے بہتے ہونے والے آنسو سامنے تھے، اندھیرے میں گم ٹیرس پر کھڑے آریان کے دل میں اتر رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے آج تک کسی کی بات کی ضد نہیں کی آپ سے۔ ماما بابا کے ڈیتھ پر بھی صبر کر لیا تھا میں نے، مگر پلیز، وہ میری روح بس چکی ہے، اسے میرا کر دے۔ میں اس کے نام کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا نام جڑتا ہوا نہیں برداشت کر سکوں گا۔ آریان نے آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کافی دیر خاموشی سے آنسو بہانے کے بعد آریان نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں چھپا کر وہیں زمین پر سجدے میں جھک گیا۔ کبھی کبھی انسان کی زبان کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، مگر اس کی آنکھوں سے بہتے خاموش آنسو اس کے دل کی بات رب تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ رب تو دل کے حال بخوبی جانتا ہے۔